ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں اور اسی پورے واقعے کے ذریعے ہمارے سامنے پوری زندگی کا دستور آ جائے اور ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اچھی صحبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب کانٹے کو اللہ نے پیدا کیا تو کانٹے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے کریم تیری شان تو میں نے سنی ہے کہ تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا، اب تو نے مجھے کانٹا بنا دیا ہے تو اب مجھ میں تو یہ عیب ہے، تو میرا عیب کیسے چھپے؟ تو رب نے فرمایا غم نہ کر، تجھ پر میں پتیوں کو رکھ دوں گا تاکہ تیرا عیب چھپ جایا کرے۔ اندازہ لگائیں، پتیوں کی صحبت کی بنیاد پر کانٹوں کا عیب اللہ نے چھپا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھوں کی صحبت میں رہ جائے تو اچھوں کی صحبت کی بنیاد پر اس کے اندر موجود عیبوں کو بھی اللہ عز و جل چھپا دیا کرتا۔ اب آئیے میں واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں 30 سال گزارے۔ 30 سال تک حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں حضرت حاتم اصم نے گزارے۔ کون ہے حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ؟ یہ 100-200 سال کے پرانے بزرگ نہیں، امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ آپ کا وصال 2 روایتیں، ایک روایت 156 سال کی ہے، ایک روایت 194 ہجری کی ہے۔ آپ سوچئے 1200 ساڑھے 1200 سال پرانے بزرگ ہیں حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی صحبت میں حضرت حاتم اصم نے 30 سال گزارے۔ اب اصم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء تشریف فرمائیں، جو نہ سنتا ہو، بہرا ہو، اسے اصم کہتے ہیں۔ تو کیا حضرت حاتم کان سے سنتے نہیں تھے؟ سنتے تھے، لیکن یہ اصم لقب کیسے پڑھا؟ کیسے پڑھا جانتے ہیں آپ؟ ایک خاتون حضرت حاتم اصم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور مسئلہ پوچھنے سے پہلے اس کی ہوا خارج ہو گئی، اس لیے کہ ریح بولوں گا تو آپ سوچیں گے یہ کیا چیز ہوگی، تو ہوا خارج ہوئی، جس کی آواز آئی وہ شرمندہ ہوئی۔ تو حضرت حاتم اصم نے محسوس کیا کہ یہ خاتون شرمندہ ہو گئی ہے ہوا خارج ہونے کی بنیاد پر۔ پھر اس کے بعد اس نے سوال پوچھا، تو اس کی شرمندگی کو مٹانے اور اس عیب کو چھپانے کے لیے حضرت حاتم نے فرمایا ذرا زور سے بولو، ایسا کان پکڑ کے آپ نے فرمایا، تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ میری ہوا خارج ہونے کو حضرت حاتم نے سنا نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تب سے آپ کا نام حضرت حاتم اصم پڑ گیا۔ مزاج دیا حضرت حاتم اصم نے، ذلیل نہ کیا کرو، عیب چھپانا یہ اللہ کی سنت بھی ہے، مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، اور اولیاء کی سنت کریمہ بھی ہے۔ اور ایمان کے شعبوں میں سے یہ چیز ہے، من ستر مؤمنا فقد سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مومن کے عیب کو چھپایا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اس وجہ سے حضرت حاتم کا نام حاتم اصم پڑا، مشہور ہو گئے۔